جی السلام علیکم، میرا نام ہے شاذب ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابز اسٹیشن۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پنجاب لیول کے اوپر پی پی ایس سی کے تھرو یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جتنی بھی سیٹس آتی ہیں سب سے پہلے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آج کی سیریز میں انٹرویو کی سیریز میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جی حافظ محمد سعد فاروق صاحب ہیں جو پنجاب پولیس میں جونیئر کلرک کا انٹرویو دے کے آئے ہیں۔ تو حافظ محمد سعد فاروق صاحب آج آپ سے اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کریں گے تاکہ اپ کمنگ ڈیز میں جن لوگوں کا جتنی بھی سیٹس کے اوپر پی پی ایس سی کے تھرو یا ایف پی ایس سی کے تھرو کوئی بھی انٹرویو ہے تو آپ کو اس انٹرویو سننے کے بعد بہت ہیلپ ملے گی۔ جی حافظ سعد صاحب کائنڈلی اپنا انٹرویو شیئر کیجیے گا پلیز۔ جی بہت شکریہ شاذب بھائی، ایک تو آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا مجھے، اور دوسرا آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی ہیلپ کی میری، کیونکہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا انٹرویو کا پی پی ایس سی کا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر میرا 6 مارچ 2023 کو انٹرویو تھا پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کا جونیئر کلرک کا، جو کہ 2020 میں یہ سیٹس آئی تھیں، اور یہ کرونا یہ دیگر پروسیس ہوتے ہوتے اب آ کے ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں۔ تو سر میرا 6 مارچ کو انٹرویو تھا لاہور میں۔ میرا جو تعلق ہے وہ تو ہے مظفر گڑھ سے ہے۔ تو ایل ڈی اے پلازا میں 10 بجے رپورٹنگ ٹائم تھی، تو میں ایل ڈی اے پلازا پہنچا 10 بجے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ہماری حاضری لگوائی، اور تقریباً 20 کینڈیڈیٹس اس دن آئے ہوئے تھے، اور اس میں صرف ایک کینڈیڈیٹ تھا جو ایبسنٹ تھا۔ تو جب ہماری اٹینڈنس ہو گئی تو تقریباً 10:30 بجے کے قریب انہوں نے ڈگریاں یعنی کہ جو ہمارے ڈاکومنٹس تھے ان کی سکروٹنی کے لیے انہوں نے 1 بائی 1 بلانا شروع کر دیا۔ حاضری کے یعنی کہ اٹینڈنس کے لحاظ سے سر میرا جو تھا وہ 6 نمبر تھا۔ تو میں جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں گیا تو ان کو اپنی جو تمام اوریجنل ڈاکومنٹس تھے وہ میں نے ان کو دکھائے ہیں۔ تو انہوں نے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس میرے دیکھے، تو ساتھ میں جو انہوں نے کاپیز ریکوائر تھیں وہ بھی میں نے ان کو پرووائڈ کی۔ تو ان کے پاس جو ہے ایک تو ایڈورٹائزمنٹ بھی پڑی ہوئی تھی، دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہماری اپلیکیشن جو ہم نے سبمٹ کروائی تھی اپلائی کے ٹائم، تو وہ بھی انہوں نے پرنٹ کی ہوئی تھی۔ تو وہ اس میں سے بھی چیک کر رہے تھے، جو ہماری جو ڈاکومنٹس تھے ان کو دیکھ کر اس کے ساتھ وہ نا میچ کر رہے تھے کہ آیا کہ بالکل انہوں نے ٹھیک طریقے سے اپلائی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا۔ تو لیکن یہ ہے کہ کوئی چیزیں اگر غلط بھی تھیں تو وہ درست کر رہے تھے، کیونکہ میں نے جو وہاں پر کمپیوٹر کا جو ڈپلومہ تھا وہ میں نے 3 مہینے کا اپلائی کیا تھا۔ جب اپلیکیشن سبمٹ میں نے کروائی تھی تو تب میں نے 3 ماہ کا جو ڈپلومہ میں نے کیا تھا وہ میں نے وہاں پر سبمٹ کروایا تھا، اور اس کی ڈیٹ بھی میں نے کوئی غلط ہی لکھی تھی۔ لیکن جب میں انٹرویو کے ٹائم گیا تو یہاں پر میں 6 منتھ کا ڈپلومہ جو ہے وہ اپنا لے گیا تھا، وہ ان کو میں نے دکھایا تھا۔ تو کیونکہ نا 6 منتھ کا ڈپلومہ یا جو بھی ڈپلومہ ہو وہ ایڈورٹائزمنٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی نا اس سے پہلے کی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بیچ میں سے ایک لڑکے کو انہوں نے اسی وجہ سے ڈراپ کیا کہ بھئی آپ کی جو کمپیوٹر کی سرٹیفکیٹ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد کی ہے۔ تو اس لیے اس کو انہوں نے انٹرویو نہیں دینے دیا، اس بیچارے کو انہوں نے ڈراپ کیا تھا۔ وہ بھی لڑکا جو ہے ہمارے مظفر گڑھ کا لڑکا تھا۔ تو برکیف میری جو ڈاکومنٹس میں جو ایک تو سرٹیفکیٹ کے ساتھ رزلٹ کارڈ لگا ہوا تھا ڈپلومے کا، تو اس کی جو کاپیز تھی وہ میں ساتھ نہیں لے کے گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انٹرویو کے بعد آپ نے جو یہ کاپیز ہیں یہ لازمی ہم لوگوں کو آپ نے ابھی سبمٹ کروا کے جانی ہے، جیسے آپ کا انٹرویو ہو جائے نا اس کے بعد آپ نے کاپی کروا کے ہمیں نا ابھی آپ نے جمع کروا دینی ہے۔
تو پھر ایسا ہی ہوا، انٹرویو کے بعد میں نے ان کو جو کاپی تھی وہ پرووائڈ کی، اور الحمدللہ میرا انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، ورنہ وہ لڑکوں کو اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے ڈپلومے کا یہ ایشو ہے، وہ کہ کچھ لوگوں کے جو ڈپلومے تھے وہ پرائیویٹ اداروں سے تھے لیکن رجسٹرڈ نہیں تھے وہ ادارے، تو اس لحاظ پہ بھی وہ اعتراض کر رہے تھے۔ برکیف تقریباً 1 1:30 بجے کے 1 1:15 کے قریب نا انہوں نے مجھے بلایا کہ حافظ سعد فاروق آ جائیں انٹرویو کے لیے۔ تو جو ان کا پی اے تھا وہ مجھے وہاں تک لے گیا جو ان کا روم تھا، تو میں جیسے ڈور اوپن کیا تو میں نے اجازت مانگی اندر آنے کے لیے، تو جو ایس پی صاحب آئی تھنک غالباً بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اندر آ جائیں، تو میں چیئر کے پاس کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیں، تو میں بیٹھ گیا۔ تو ہمارے جو پینل میں جو چیئرمین تھے پی پی ایس سی کے جو ممبر تھے وہ تھے ڈاکٹر سرفراز ورائد صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک کمپیوٹر والے سر تھے، ان کو میں نہیں جانتا، اسی طرح ساتھ میں ایک ایس پی صاحب بیٹھے تھے، وہ یونیفارم میں نہیں تھے، سویلین ڈریس میں وہ بیٹھے تھے۔ تو برکیف چیئرمین صاحب نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ تو میں نے کہا، جواب میں کہا سر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو کہتے گڈ، اس کے بعد کہتے انٹروڈیوس یور سیلف، کیونکہ میں تو اپنا انٹرو انگلش میں نہیں ریڈی کر کے گیا تھا، حالانکہ مجھے لوگ کہتے رہے تھے کہ اگر وہ کہیں انٹروڈیوس یور سیلف تو انگلش میں ہی آپ نے بتانا ہے، لیکن میں نے اردو میں ان کو بتایا۔ تو میں نے بتایا کہ میرا نام حافظ محمد سعد فاروق ہے، میرا جو تعلق ہے وہ مظفر گڑھ سے ہے۔ تو جیسے ہی میں نے مظفر گڑھ کہا تو انہوں نے مجھے یہیں پر چیئرمین صاحب نے روک دیا، کہتے بیٹا آپ تو کہہ رہے ہو کہ آپ کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، لیکن یہ جو ڈومیسائل ہے یہ تو آپ کی راجن پور کی ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ سر جو میرے والد صاحب ہیں وہ ملازم ہیں یہاں مظفر گڑھ میں، تو تقریباً 20 22 سال سے ہم لوگ یہیں مظفر گڑھ میں ہی مقیم ہیں، لیکن ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ وہیں راجن پور میں ہی ہے۔ تو کہتے اچھا ٹھیک ہے آگے۔ تو پھر میں نے ان کو اپنا جو تعلیمی کیریئر ہے وہ میں نے بتایا ہے، تو پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ میں جو ہوں میں جو کام کرتا ہوں میں اسکریپ کا کام کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے اپنا انٹروڈکشن پورا کروایا تو سب سے پہلے انہوں نے بات کی میری ڈگری کے اوپر، میں نے انٹرمیڈیٹ ہی بتایا، حالانکہ میں گریجویٹ ہوں، بی ایس میں نے اسلامک اسٹڈیز کی ہوئی ہے، لیکن میں نے نا صرف انٹرمیڈیٹ تک ہی بتایا ہے۔ تو پھر مجھے کہتے کہ بیٹا انٹرمیڈیٹ میں آپ کی کون کون سی ڈگریاں ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ میری سر اسلامک اسٹڈیز ہے، سوشیولوجی ہے اور سیوکس ہے۔ تو کہتے یار یہ تینوں ڈگریاں جو ہیں یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ ڈگریاں ہیں، جو معاشرے کے ساتھ جو ہے ان کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے، تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ شہریت کیا ہے، جو شہریت آپ نے پڑھی ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جو بھی شہریت کی میں نے تعریف بتائی، اور ساتھ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ تو کہتے یار شہریت آپ نے پڑھی تو ہے، مسائل ہمارے بہت سارے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے پھر بتایا کہ یہ حقوق ہیں، جب ہمیں ہمارے حقوق ہی نہیں پتہ تو یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ کس طریقے سے ہمارے حل ہوں گے؟ تو پھر مجھے کہتے کہ آپ اسکریپ کا کام کرتے ہیں، تو آپ کس انڈسٹری کو نا اسکریپ دیتے ہیں ریسائکلنگ کے لیے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ سر جو میرا جو ہے اسکریپ کا کام ہے وہ چھوٹے لیول پر ہے، تو میں جو ہے اسکریپ جو ہے وہ ڈیلرز کو دیتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا مراد آپ لے رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میرا جو اسکریپ کی شاپ ہے وہ محلے کے اندر ہے، تو اس میں چھوٹے بچے وغیرہ یہ لوگ سامان آ کر دیتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں آپ کس کو دیتے ہو؟ میں نے کہا سر میں تو پھر بڑے ڈیلر کو بیچتا ہوں۔ تو کہتے ہیں بڑا ڈیلر پھر کہاں بیچتا ہے؟ تو میں نے کہا سر باقیوں کو تو نہیں پتہ، لوہا جو ہے وہ یہاں مستری شاہ لاہور میں ہی وہ بھیجتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اسکریپ میں لیتے کیا ہو؟ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا پلاسٹک یہ چیزیں؟ پھر میں نے ان کو بتایا پلاسٹک بوتلیں، کہتے ہیں یار آپ ہمیں نا کھل کر بتائیں، ٹھیک ہے جی جو جو آپ لیتے ہیں۔ تو پھر میں کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس تھا اس کام میں، تو میں شروع ہو گیا کہ بھی لوہا ہے، لوہے کی پھر میں نے ان کو ٹائپس بتائیں۔ جب میں نے لوہے کی ان کو ٹائپس بتائیں وہ بڑے امپریس ہوئے اس بات سے کہ بھی ہاں جی اس بندے کو نا اس کو اس کام کا پتہ ہے۔ تو پھر اگلا ان کا کویشچن یہ تھا چیئرمین صاحب کا
کہ ساتھ جو ابھی موجودہ الیکشن ہو رہے ہیں یہ اسلامی طرز کے نہیں ہو رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ سر یہ جو ہیں اسلامی طرز کے، تو لیکن اسلام میں جو ہے وہاں پر ایک تصور ہے کہ ریاست کا ایک جو خلیفہ ہے اس کو منتخب کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو جو ابھی سیاسی جو لوگ ہیں یہ تو خلیفہ کے برابر کے ہیں تو نہیں۔ میں نے کہا سر پھر اس پہ میں نے سوری کہا، کیونکہ اتنا تو ایکسپلین میں نہیں کر پا رہا تھا ان کو۔ اچھا پھر اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے پولیس ایکٹ، جو پولیس ہے وہ کس ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہے؟ تو میں نے بتایا 2002 کے تحت کام کر رہی ہے۔ تو پہلے ان کو میں نے جواب اس طریقے سے دیا کہ سر میں نے اس کو سرسری پڑھا ہے، اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھا، تو وہ ہے 2002 ایکٹ کے تحت۔ تو پھر کہتے اس سے پہلے کس پر کام کرتے تھے؟ پھر میں نے کہا سر سوری، کہتے نہیں تھوڑا سا بتانے کی کوشش تو کرو۔ پھر میں نے بتایا کہ 1857، کہتے 1857 میں کیا ہوا؟ پھر میں نے بتایا جنگ آزادی ہوئی۔ تو کہتے جنگ آزادی کے بعد پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا سر سوری۔ تو پھر مجھے کہتے اچھا یار آپ پولیس میں آنا چاہتے ہو، پولیس تو بڑا ہی بدنام ادارہ ہے، تو آپ کیوں آنا چاہتے ہو؟ تو اس کی کوئی پازیٹیوٹی یا کوئی نیگیٹیوٹی ہمیں آپ شیئر کریں۔ جو آپ، میں نے ان کو پھر بتایا کہ سر کبھی میرا جو پنجاب پولیس کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ آج تک نہیں پڑا کہ میں اس کے خلاف کوئی برائی کروں۔ تو یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ برائی ہے ان کے اندر یہ وہ، لیکن میں سمجھتا ہوں اچھائی بھی ہے۔ کہتے وہ کیا اچھائی ہے؟ میں نے کہا سر میں جب مغرب ٹائم اسکریپ کی شاپ جب بند کر کے آتا ہوں تو بعض اوقات مجھے نا رات بھی ہو جاتی ہے، تو جب میں روڈ پر پولیس کی وین جو گشت کر رہی ہوتی ہے تو اس کو میں دیکھتا ہوں تو میں سیٹسفائی ہو جاتا ہوں کہ اب دور دور تک میرے ساتھ اس روڈ پر جو ہے وہ کرائم نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے زبردست، گڈ، یہ واقعی پازیٹیوٹی ہے۔ تو پھر انہوں نے ریفر کیا کمپیوٹر والے سر کے پاس۔ تو کمپیوٹر والے جو سر ہیں انہوں نے سب سے پہلے مجھے کویسچن یہ کیا کہ کبھی کمپیوٹر کو بھی آپ نے استعمال کیا؟ میں نے کہا جی سر میں نے کیا ہے۔ تو کس پر کام کیا؟ میں نے کہا سر میں نے ایم ایس آفس پر کام کیا ہے۔ تو کہتے کہ کوئی خاص کام کیا ہے؟ میں نے سر خاص تو نہیں، بہرحال یہ جو پروفیشنسی ٹیسٹ تھا اس کی تو میں تیاری کرتا رہا ہوں۔ تو کہتے اچھا مجھے یہ بتائیں ایکسل کا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے اگر آپ کے پاس یہ اسکریپ میں منتھلی آپ نے رپورٹ بنانی ہو کہ آپ کو اتنا اتنے دن اتنا لوہا آیا ہے، پھر اتنے دن 10 kg آیا ہے، پھر 15 آیا ہے، پھر 20 آیا ہے، پھر 10 kg آیا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ پر منتھ آپ کو 10 kg جو ہے وہ لوہا آیا ہے، وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سے دنوں میں مجھے 10 kg لوہا آیا ہے، تو وہ کیسے ہم پتہ کریں گے؟ تو میں نے کہا سر سوری اس کا مجھے فارمولہ نہیں پتہ، لیکن کہتے پھر بھی بتانے کی کوشش کرو۔ پھر میں نے کہا سر میں تو اس کو نا ہائی لائٹ کر دوں گا۔ کہتے کیسے کرو گے؟ پھر میں نے بتایا کہ میں اس طریقے سے ہائی لائٹ کروں گا۔ تو پھر نیکسٹ کویسچن انہوں نے کیا کہ آپ کو ہیڈر فوٹر کا پتہ ہے؟ میں نے کہا جی سر مجھے پتہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر فوٹر کے اندر ہم لوگ پنجاب پولیس لکھیں اور وہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کا لوگو لگائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگو لگ جائے گا؟ میں نے کہا یس سر لگ جائے گا۔ کہتے کیسے لگے گا؟ تو میں نے بتایا کہ سر انسرٹ میں جائیں گے، وہاں سے ہم فائل کو اوپن کریں گے، فائل کو سلیکٹ کریں گے اور وہاں پر لگائیں گے۔ تو پھر اس طریقے سے ایک اور انہوں نے کویسچن پوچھا تو وہ مجھے نہیں آیا تو میں نے سوری کہا۔ پھر انہوں نے نا ریفر کر دیا چیئرمین صاحب کی طرف، تو چیئرمین صاحب نے پھر ایس پی کی طرف ریفر کیا۔ تو ایس پی صاحب کا جو سب سے پہلا کویسچن یہ تھا کہ یار تم اسکریپ کا کام کرتے ہو تو اسکریپ کا کام تو بڑا زبردست ہے اور بڑا ہی بینیفٹ والا کام ہے، تو پولیس میں اگر تم آؤ گے یہاں پر تم مطلب ملازم بن جاؤ گے، یہاں پہ تم آزاد تو نہیں رہ سکتے، وہاں تو تم آزاد ہو۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ سر میرے پاس ایک تو انویسٹمنٹ کم ہے اور تجربہ بھی اتنا نہیں ہے کہ میں اسکریپ میں زیادہ دیر کام کر سکتا ہوں۔ تو کہتے کہ کتنا آپ پروفٹ نکال لیتے تو میں نے کہا سر ویسے تو منتھلی جو ہے وہ 10,000 تک بھی میں نکال لیتا ہوں، لیکن جو 2-3 ماہ گزرے ہیں یہ سردیوں کے تو یہ بڑی مشکل سے 5,000 6,000 میں نکال پاتا تھا۔ کہتے یہ تو بڑا کم ہے۔ میں نے بتایا جی سر یہ تو انویسٹمنٹ کا پرابلم ہے۔ تو کہتے کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے دیکھا جائے تو پاکستان پر جو معاشی دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے، معاشی صورتحال بڑی بدترین ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے
یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ میں نے کہا سر بالکل ہونے چاہیے۔ کہتے کیوں ہونے چاہیے یار، یہ تو معاشی صورتحال ہماری بڑی بگڑی ہوئی ہے اور یہ تو معیشت پر بوجھ بن رہے ہیں۔ میں نے کہا سر جب تک حکومت ہوگی نہیں تو ہمارا معاشی صورتحال کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو کہتے کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا تو معاشی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی؟ میں نے کہا سر ٹھیک تو ہوگی۔ کہتے کیسے ہوگی؟ پھر میں نے اس پر سوری کہہ دیا۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور بھی انہوں نے کویسچن پوچھا، وہ میں نے ان کو بتایا۔ پھر ایک اور کویسچن انہوں نے کیا تو اس پہ میں نے سوری کہا۔ تو تقریباً یہ تھا میرا 8 منٹ اور 10 منٹ کا، تقریباً یہ میرا انٹرویو تھا۔ تو لاسٹ میں پھر چیئرمین صاحب کہتے اچھا وہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گیا ہوں کہ جب میرا انٹروڈکشن ختم ہوا تھا نا تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں ڈسیبل پرسن ہوں۔ تو وہ پھر دیکھنے لگ گئے کہ بھی کیا آپ کی ڈسیبلٹی ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں آرٹیفیشیل ٹانگ کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں۔ تو یہ بھی میں نے ان کو بات بتائی تھی کیونکہ میں ڈسیبل کوٹے پہ بھی میں کوالیفائی میں نے کیا ہوا تھا اور میں نے اوپن پہ بھی کوالیفائی کیا ہوا تھا۔ تو لاسٹ میں پھر چیئرمین صاحب یہی کہتے کہ ٹھیک ہے حافظ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ پھر میں کھڑا ہونے لگا، پھر انہوں نے کوئی ایک دعا دی، ٹھیک ہے وہ دعا مجھے یاد نہیں ہے، تو پھر میں نے آمین کہا، پھر میں وہ باہر آ گیا۔ تو یہ میرا انٹرویو تھا سر پنجاب پولیس جونیئر کلرک کا۔